سامعین محترم، معززین علاقہ، ہماری گفتگو چل رہی تھی سورۃ النازعات سے۔ آج انشاءاللہ اس کے دوسرے رکوع پر بات کریں گے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے، جیسا کہ گزشتہ جمعے میں بتایا گیا تھا، کہ کفار کو جواب دیا ہے والنازعات غرقا والناشطات نشطا والناشطات نشطا، کہ فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور اس کے بعد خلاصہ یہ نکالا کہ مجھے ان فرشتوں کی قسم، قیامت برحق ہے، واقع ہونے والی ہے۔ پھر اپنے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا کہ میرے حبیب، یہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ جب قیامت کی بات کرتے ہیں، آخرت کی بات کرتے ہیں، یہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں محفلوں کے اندر بیٹھ کر، آپ نے جو ہے وہ دل چھوٹا نہیں کرنا۔ میں آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سناتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ کا قصہ سنایا کہ ہم نے ان کو نشانیاں دی، اور جب فرعون نے نشانیاں مانگی تو موسیٰ علیہ السلام نے نشانیاں دکھائی، تو جن لوگوں کو فرعون مقابلے میں لے کر آیا تھا وہ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن وہ کمبخت فرعون پھر بھی ایمان نہ لایا اور طرح طرح سے ستاتا رہا اپنے پیغمبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا کہ ان کو دیکھیں، ہر پیغمبر پر جو ہے وہ تکلیفیں آتی رہی ہیں، اور شروع کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کفار کو قسمیں کھا کر یہ ثابت کیا کہ قیامت برحق ہے۔ اب دوسرا رکوع جو شروع ہو رہا ہے، یہاں سے پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ بتا رہے ہیں کفار کو، أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔ بلکہ اس سے قبل بھی جو ہم نے سورت پڑھی تھی سورۃ النبأ، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کفار کو یہی یقین دلوایا کہ قیامت برحق ہے۔ اس سے قبل بھی جو پڑھی تھی سورۃ الحاقہ، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کفار کو یہی کہا کہ قیامت برحق ہے۔ بار بار ہر سورت کے اندر اللہ رب العزت ان کفار مکہ کو کہہ رہے ہیں کہ قیامت برحق ہے، وہ آنے والی ہے۔ کبھی ڈراتے ہیں، کبھی دھمکاتے ہیں، کبھی اپنی قدرت کے نشانیاں بتا کر ان کو سمجھایا جا رہا ہے، کبھی جو ہے وہ اللہ رب العزت اونٹنیوں کے حوالے سے بتاتے ہیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ارے عقل کے اندھو ذرا ان جانوروں کو دیکھو، ان پہاڑوں کو دیکھو، ان دن رات کے نظام کو دیکھو، آسمان کی بلندیوں کو دیکھو۔ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ طرح طرح سے سمجھایا ان کو کہ شاید یہ لوگ اس بات سے سمجھ جائیں، شاید یہ لوگ اس بات سے سمجھ جائیں اور یہ لوگ کامیاب ہو کر دنیا سے چلے جائیں۔ اب ایک بار بار ہر صورت کے اندر اللہ تذکرہ کر رہے ہیں، ایک بات جب ایک دفعہ سمجھا دی گئی تو بار بار اس کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے؟ اللہ نے ایک دفعہ بتا دیا کہ قیامت برحق ہے، پھر صورت کے اندر ایک دفعہ بتایا، چند آیتوں کے بعد پھر بتایا، پھر دوسری صورت میں بتایا، پھر تیسری صورت میں بتایا۔ بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہی بات کو بار بار کیوں کہہ رہے ہیں، جب وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ بتا دیا، بات ختم، جب ہمارے پاس آئیں گے ہم سزا دے دیں گے۔ لیکن دوسری طرف میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور کسی ماں باپ کا اگر ایک بچہ بگڑ جائے، نافرمان ہو جائے، تو کیا والدین اس کو ایک دفعہ سمجھا کر چھوڑ دیتے ہیں؟ اپنے معاشرے کا حال دیکھیں، اگر بچہ نافرمان ہو جائے، اس کے تعلقات غلط ہو جائے، غلط راستے پہ چل پڑے، تو والدین صرف ایک دفعہ سمجھاتے ہیں یا روز سمجھاتے ہیں؟ روز اسے سمجھایا جاتا ہے، وہ نہیں مانتا، والدین کہنا ہی نہیں چھوڑتے۔ وہ جب گھر لیٹ آتا ہے والدہ اس کو سمجھاتی ہے، وہ جب گھر سے لیٹ جاتا ہے والدہ اس کو سمجھاتی ہے، وہ جب نافرمانی کرتا ہے والدین اس کو سمجھاتے ہیں۔ دن بدن روز یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ کوئی ذرا ان والدین سے پوچھے کہ آپ نے ایک دفعہ سمجھا دیا، آپ بار بار کیوں سمجھاتے ہو، چھوڑ دو اس کو۔ تو وہ کہیں گے ہمارا بیٹا ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، اس کی فکر ہے، شاید یہ بات مان جائے، یہ سدھر جائے۔
تو اللہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس لیے اللہ نے بار بار سمجھایا، ہر طرح سے سمجھایا، ہر صورت کے اندر سمجھایا، مثالیں دے کر سمجھایا۔ کبھی پہاڑوں کی مثالیں دی، کبھی اونٹنیوں کی مثالیں دی، کبھی آسمان کی مثالیں دی، کبھی ڈرایا، کبھی جنت کے لالچ دی، ہر طرح سے سمجھایا کہ شاید یہ لوگ مان لیں اور یہ کامیاب بن کے مر جائیں۔ کبھی فرشتوں کی قسمیں کھا کے بتایا، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا۔ کبھی گھوڑوں کی قسمیں بتایا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ کبھی اونٹنیوں کی قسمیں دے کر بتایا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ ہر طرح سے سمجھایا کہ شاید یہ لوگ سمجھ جائیں اور یہ اس بات پر آمادہ ہو جائیں کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے۔ اگر یہ لوگ اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ پھر زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے حساب دینا ہے تو یہ میرے پیغمبر پر بھی ایمان لے آئیں گے اور یہ لوگ سدھر جائیں گے۔ تو یہی پھر سمجھایا، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔ ارے میرے بندو، تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو بنانا؟ ذرا دیکھو تو صحیح، کتنا بڑا آسمان میں نے پیدا کر دیا۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، کہ تمہیں پیدا کرنا مشکل تھا میرے لیے یہ اتنا بڑا آسمان جو میں نے اتنی بلندی پر کھڑا کر دیا، بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا، ہزاروں سال سے کھڑا ہے، کبھی اس کی رنگت میں فرق نہیں آیا، کبھی اس کی جو ہے وہ ہم جس طرح ہموار بنایا ہے کبھی اس کے اندر ٹیڑھا پن نہیں آیا، کتنی قدرت سے میں نے اس کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ کیا وہ بنانا زیادہ مشکل تھا یا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل؟ یقینی طور پہ اس آسمان کو بنانا تمہاری بنسبت زیادہ مشکل کام تھا۔ جب اس کو بنایا ہے پھر تمہیں پیدا کیا ہے تو دوبارہ اٹھانا میرے لیے کون سا مشکل ہے؟ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، آسمان کو بنانا زیادہ مشکل ہے یا تمہیں پیدا کرنا؟ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، پھر فرمایا کہ ہم نے آسمان کو بلند کر دیا اور اس کو درست کر دیا، کہ آسمان کو بلند کر دیا، بلندی کے مقام پر کھڑا کر دیا اور اس کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے، درست پیدا کیا ہے، کہیں سے اونچا نہیں ہے، کہیں سے نیچا نہیں ہے۔ ہم جو ہے وہ 10 مرلے پر چھت ڈالتے ہیں تو وہ ایک طرح کی نہیں آتی، اس میں 1 انچ 2 انچ 3 انچ کا لازماً فرق پڑ جاتا ہے، کہیں سے نیچی ہے، کہیں سے اونچی ہے، کتنی چھت ہے؟ 10 مرلے کی چھت ہے، اس کے لیے بھی ستون دینا پڑتے ہیں، بغیر ستونوں کے وہ ٹکتی نہیں ہے، اس کے لیے بھی مستری لگاتے ہیں، گارا لگاتے ہیں، مٹیریل لاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے حکم سے، اپنے امر سے، بغیر مستریوں کے، بغیر کسی مٹیریل کے، اللہ رب العزت نے حکم دیا، آسمان کو ٹھیک ٹھیک پیدا کر دیا۔ رفع سمکہا فسواہا واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، فرمایا ہم نے رات کی تاریکی کو پیدا کیا اور ہم نے دن کی روشنی کو پیدا کیا، تو اس سے بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ صبح ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ کون کرنے والی ذات ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے۔ میرے بندو، جب اللہ ان چیزوں پر قادر ہے تو تمہارا دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ والارض بعد ذلك دحاها، اور فرمایا کہ زمین کو پھر اس کے بعد بچھایا۔ بعد ذلك، اس کے بعد کس کے بعد؟ علماء کہتے ہیں کہ آسمان کے بعد، آسمان کو بلند کیا، اس کو بنایا، پھر اس کے بعد زمین کو بچھایا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ زمین آسمان کے بعد بچھائی گئی ہے، اور سورہ حامیم سجدہ میں جو آیتیں ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ زمین آسمان سے پہلے پیدا کی گئی ہے۔ بہرحال واللہ عالم، زمین آسمان سے پہلے پیدا کی گئی، بعد میں پیدا کی گئی، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں زمین کے بعد ہم نے آسمان کے بعد ہم نے زمین کو بچھایا۔ اخرج منها ماءها ومرعاها، اور پھر ہم نے اس زمین سے اس کا پانی نکالا اور اس کا اناج نکالا۔ زمین کو بچھایا، زمین کے بعد اس میں سے تمہارے لیے پانی نکالا اور اس کا اناج نکالا۔ والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو میخیں بنا دیا ان پر۔ یہ زمین جب پیدا کی گئی، اس کو پانی پر بچھایا گیا تو یہ زمین ہلتی تھی، تو اللہ رب العزت نے اس کی مضبوطی کے لیے اس کے اوپر پہاڑوں کو پیدا کر دیا۔
پہاڑ بطور میخ کے ان کے اوپر کام کرتے ہیں، مضبوط کر دیا تاکہ یہ ہلے نہیں، اس پر لوگوں کی رہائش آسان ہو جائے، لوگوں کا ٹھہرنا، میرے بندوں کا ٹھہرنا اس پر آسان ہو جائے۔ والجبال ارساها، آگے فرمایا متاعا لکم ولانعامکم، یہ زمین کی طرف جا رہا ہے کہ زمین میں سے جو ہم نے پانی نکالا ہے، اس کا چارہ نکالا ہے، اناج نکالا ہے، کس لیے نکالا؟ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے جانوروں کے لیے اور تمہارے لیے، کہ جتنے تم نے جانور رکھے ہوئے ہیں اس زمین پر، جو جانور پل رہے ہیں وہ اسی زمین میں سے کھا رہے ہیں، اور تم جو کچھ کھا رہے ہو وہ اسی زمین میں سے کھا رہے ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا، اس میں سے تمہارے لیے اناج نکالا، تمہارے لیے اس میں سے پانی نکالا۔ متاعا لکم ولانعامکم فاذا جاءت الطامۃ الکبریٰ، پھر آگے دوبارہ قیامت کا ذکر کیا کہ وہ بڑی نشانی جو آنے والی ہے، جسے قیامت کہا جاتا ہے، وہ آئے گی۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان دیکھ لے گا جو اس نے کیا ہوا ہوگا، جو کچھ اس نے اس دنیا کے اندر کیا ہے، اس زندگی کے اندر کیا ہے، وہ سب کا سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ فرمایا اس کی ایک مکمل ایک فلم چلائی جائے گی، جو اس نے زندگی کے اندر لے کر موت تک کیا ہے، وہ دیکھے گا ایک ایک چیز کو کہ میری ایک ایک چیز نوٹ کر لی گئی تھی، اور وہ دیکھ کر انکار بھی نہیں کر سکے گا، مانے گا۔ فرمایا یوم یتذکر الانسان ما سعی، انسان اس دن یاد رکھے گا، یاد کرے گا جو اس نے، پچھتائے گا، دیکھے گا، یاد کرے گا جو اس نے بھیجا ہے، جو اس نے دنیا کے اندر کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 5 سوالوں کا جواب جب تک انسان نہیں دے گا تب تک زمین اس کے پاؤں پکڑ لے گی، وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا۔ پہلا سوال اس سے کیا جائے گا کہ تجھے عمر دی تھی، کہاں صرف کر کے آیا ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال تجھے جو عمر دی تھی، بتا یہ کہاں صرف کر کے آیا ہے، کس کام کے اندر لگا کے آیا ہے؟ اور کہا جائے گا تجھے جوانی دی تھی، یہ جوانی کہاں خرچ کر کے آیا ہے؟ میری فرما برداری میں خرچ کر کے آیا ہے، میری اطاعت میں خرچ کر کے آیا ہے، یا گناہوں کے اندر گزار کے آیا ہے؟ تجھے علم دیا تھا، بتا اس علم پر کتنا عمل کر کے آیا ہے؟ تجھے بتا دیا گیا تھا، تجھے سمجھایا گیا تھا، تجھے حلال حرام بتایا گیا تھا، تجھے جائز ناجائز بتایا گیا تھا، پھر اس علم پر تو نے کتنا عمل کیا؟ تجھے حقوق بتائے گئے تھے، ماں باپ کے حقوق بتائے گئے تھے، بہن بھائیوں کے حقوق بتائے گئے تھے، والدین کے حقوق بتائے گئے تھے، اہل و عیال کے حقوق بتائے گئے تھے، پڑوسیوں کے حقوق بتائے گئے تھے، اس علم پر کس قدر عمل کر کے آیا ہے؟ اور تجھے صحت دی تھی، اس صحت سے تو نے کتنا فائدہ اٹھایا ہے؟ کہاں خرچ کر کے آیا ہے وہ صحت؟ تجھے مال دیا تھا، وہ مال کہاں خرچ کر کے آیا ہے؟ کمایا کیسے تھا اور خرچ کیسے کیا؟ حلال طریقے سے کمایا تھا یا حرام طریقے سے کمایا تھا؟ کمانے کے بعد اس کو کس کس مصرف پہ خرچ کیا؟ حلال جگہ پہ خرچ کر کے آیا ہے یا حرام مقام پہ خرچ کر کے آیا ہے؟ تو نے جو حلال طریقے سے پیسہ کمایا، صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا رہا، حلال طریقے سے کماتا رہا، کہیں تیرا وہ پیسہ رات کو کہیں حرام جگہ پہ خرچ تو نہیں ہوتا رہا؟ سارا دن، سارا ہفتہ مزدوری کر کے تو نے حلال طریقے سے پیسہ جمع کیا، اور اگلے دن جا کے حرام کے اڈوں پہ جا کے خرچ کر کے آ گیا۔ یہ 5 سوال پوچھے جائیں گے، جب تک اس کا جواب نہیں دے گا، فرمایا اس کے پاؤں زمین پکڑ لے گی، چھوڑے گی نہیں۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری، اور کہا جائے گا کہ جہنم ان کو دکھا دی جائے گی، جہنم کو پیش کیا جائے گا ہر اس شخص کے لیے جو اس دن دیکھے گا۔ آج جس جہنم کا انکار کرتے ہیں وہ جہنم ہمارے سامنے کی جائے گی۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس دن تمام انسانوں کو جہنم دکھائی جائے گی، وہ مسلمان ہو، وہ غیر مسلم ہو، تاکہ دکھائی اس لیے جائے گی کہ جو تو کافر ہیں وہ دیکھ کر ان کو خوف ہو، اور جو جنتی لوگ ہیں وہ دیکھ کر یہ کہیں کہ واقعی ہمیں کتنے بڑے عذاب سے بچا لیا گیا۔ ان کو اللہ جو نعمت دیں گے جنت کی، ان کو اس کی قدر ہو کہ ہمیں اس بڑے عذاب سے بچا لیا گیا جن میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
وہ جہنم ان کو دکھائی جائے گی۔ بس وہ شخص جس نے سرکشی کی، اللہ سے بغاوت کی اور اللہ کی نافرمانی اختیار کی، فرمایا وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی اس شخص نے۔ یہ دنیا کی محبت ہمیں آخرت سے دور کر رہی ہے۔ بار بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی کہ دنیا سے بچو، دنیا کے مال و اسباب سے بچو، دنیا کی محبت سے بچو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میں بیٹھا ہوا تھا، میرے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھے اور فرمایا اے عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا کے اندر ایسے وقت گزار جیسے کوئی اجنبی ہوا کرتا ہے یا کوئی مسافر ہوا کرتا ہے، کہ 4 دن کی زندگی ہے، کسی اجنبی کی طرح گزار دے یا کسی مسافر کی طرح گزار دے۔ کہ مسافر جب کسی سفر پہ جاتا ہے تو وہ اپنے جہاں گیا ہوا ہوتا ہے اس علاقے کے اندر جا کر وہ اپنے لیے گھر نہیں بناتا، اس کو پتہ ہوتا ہے سفر پہ آیا ہوں 4 دن 6 دن زندگی کو 6 دن یہاں گزاروں گا، اس کے بعد اپنے گھر کی طرف چلے جانا ہے۔ یہ میرا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ میرا مقام نہیں ہے، میں نے تو اپنے گھر کی طرف جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، کہ قید خانے کے اندر کوئی شخص گھر نہیں بنایا کرتے۔ قیدیوں کی یہ خواہش ہوا کرتی ہے کہ کب ہم اس قید خانے سے نکلیں اور آزاد ہو جائیں اور اپنے گھر کی طرف چلے جائیں تاکہ ہم اپنی پکی رہائش وہاں پکڑ لیں۔ کسی قیدی سے پوچھیں جس کو 10 سال 20 سال 30 سال کی سزا ہوئی ہو، وہ بھی یہی کہے گا کہ میں یہاں پر صرف ایک قیدی ہوں، چند عرصہ یہاں رہنا ہے، اس کے بعد میں نے آزاد ہونا ہے، اپنے گھر کی طرف جاؤں گا۔ یہ تو ایک قید خانہ ہے، یہ میرا گھر نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے قید خانہ ہے، اس سے دور رہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، صبح کا وقت تھا، اندھیرا کچھ چھایا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ہم بھی ساتھ ہوئے، تو ایک قبیلے کے کوڑا دان کے کچھ فاصلے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی، اور پھر جب کوڑے کی طرف دیکھا تو وہاں ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا جس کے کھال کے اندر کیڑے لگ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا میرے صحابہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس قبیلے والوں کو اس بکری کے بچے کی ضرورت ہے؟ ہم نے فرمایا یا رسول اللہ ہرگز نہیں ہوگی، کہ ان قبیلے والوں کو اس بکرے کے بچے کی کیا ضرورت ہوگی، اس کے جسم میں تو کیڑے لگ گئے ہیں۔ فرمایا جس قدر ان قبیلے والوں کو اس بکری کے بچے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح اللہ کو اس دنیا کی ضرورت نہیں ہے۔ جس قدر یہ بے اہمیت ہے، بے وقت ہے ان قبیلے والوں کے ہاں، اسی طرح اللہ کے ہاں یہ دنیا بے وقت ہے، بے اہمیت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن یہ دنیا ایک بوڑھی عورت کی شکل کے اندر لائی جائے گی، جس کی آنکھیں اندر کی طرف دھسی ہوئی ہوں گی، بڑے بڑے دانت نکلے ہوئے ہوں گے، اور اہل دنیا سے پوچھا جائے گا کہ تم اس عورت کو جانتے ہو، اس بڑھیا کو جانتے ہو؟ کہے گی اللہ کی پناہ ہم اس کو نہیں جانتے۔ کہا جائے گا یہ وہی دنیا ہے جس کے پیچھے تم دن رات بھاگا کرتے تھے، صبح سے لے کر شام تک اس کے پیچھے دوڑا کرتے تھے، نہ نماز کی فکر، نہ اللہ کے کسی حکم کی فکر، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی طریقے کی فکر، نہ حلال کی فکر، نہ جائز کی فکر، ہر طرح سے تم نے اسے کمایا۔ صبح کو نکلے شام تک دوڑ لگائی، شام کو آئے کھانا کھایا، پھر سو گئے، پھر صبح ہوئی پھر نکل گئے، یہی زندگی کا مقصد رہا۔ بھول گئے کہ ہمیں اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، کس لیے دنیا کے اندر بھیجا۔ کیا ہماری زندگی کا یہی مقصد رہ گیا ہے کہ ہم صبح کو نکلے، شام کو لے کر آئیں، شام کو کھایا، اس رات کو سوئے، صبح پھر کام پر نکل گئے؟ میرے محترم دوستو، ہم تو آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہمارا اصل گھر جنت ہے، اصل ٹھکانہ آخرت ہے۔ اس کے لیے کچھ نہ کچھ توشہ، اس کے لیے کچھ نہ کچھ فکر، اس گھر کی کچھ نہ کچھ فکر کر لی جائے۔ آج ہم نے دنیا کو اس قدر آباد کر دیا ہے کہ ہمارے سامنے موت کا لفظ کہا جائے تو ہمیں اس سے بھی ڈر محسوس ہوتا ہے، خوف محسوس ہوتا ہے۔ کوئی موت کا تذکرہ شروع کر دیں ہم کہتے ہیں چپ ہو جاؤ یار، کیا باتیں شروع کر دی ہیں۔
ڈر محسوس ہوتا ہے، خوف محسوس ہوتا ہے۔ حالانکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، کہ موت تو مسلمان بندے کے لیے تحفہ ہے، لیکن آج ہمیں اس سے ڈر محسوس ہوتا ہے، خوف محسوس ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ جس گھر کو ہم نے ویران کیا ہوا ہے تو وہاں جاتے ہوئے انسان کو وحشت تو محسوس ہوگی۔ دو گھر ہیں انسان کے، ایک یہ عارضی گھر ہے، ایک آخرت کا گھر ہے، قبر کا گھر ہے۔ ہم نے اسے ویران کر دیا ہے، اس کو آباد ہی نہیں کیا۔ وہاں جو ہے وہ ہر قسم کے اندھیرے اور اپنے لیے پتہ نہیں کیا کیا کچھ تیار کیا ہوا ہے، اور جو کچھ وہاں لے کر جانا تھا وہ ہم نے یہاں اپنے لیے جمع کیا ہوا ہے۔ تو جس گھر کے اندر گھاس وغیرہ اگ گئی ہو، مکڑیوں نے جالا کر دیا ہو، اور ایک گھر ہے جو روشن ہے، خوبصورت ہے، مزین ہے، رونق ہے اس کے اندر، تو انسان کی فطرت ہے کہ جو گھر روشن ہو، مزین ہو، اسی کے اندر جانے کو دل کیا کرتا ہے۔ اور جو گھر ویران ہو، مکڑیوں نے جالا ڈالا ہو، اس کے اندر گھاس اگی ہوئی ہو، اس کے اندر کہاں جانے کو دل کرتا ہے؟ تو ہم نے اپنی آخرت کو، اپنے قبر کو اس قدر ویران کر دیا ہے کہ ہمیں اس دنیا سے وہاں جاتے ہوئے ڈر محسوس ہوتا ہے۔ قبر کا تذکرہ ہو جائے تو ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ گھر ہمارا ویران ہے۔ اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے آخرت کے گھر کو آباد کیا ہوا تھا، اپنی قبر کو آباد کیا ہوا تھا۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ کب ہماری روح پرواز کر جائے اور ہم اللہ کے ہاں ٹھکانہ پکڑ لیں، اس دنیا کے گھر سے، اس مصیبت کے گھر سے ہمیں چھٹکارا مل جائے۔ وہ اس کو عارضی گھر سمجھتے تھے، اپنے جو ہے وہ یہاں کا کھانا پینا بھی عارضی رکھا ہوا تھا، یہاں کی خواہشیں بھی عارضی رکھی ہوئی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ بازار گورنر، اپنے وقت کے امیر المؤمنین ہیں، بازار سے گزر رہے ہیں تو ایک قصائی نے گوشت لگایا ہوا تھا اور گوشت بڑا عمدہ تھا، تو دل کے اندر خیال آیا کہ عمر آج گوشت ہی کھا لے، بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ قصائی کے پاس گئے، اس سے گوشت تلوایا، تلوانے کے بعد جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب میں پیسے نہیں تھے۔ یہ وقت کا امیر المؤمنین ہے، جیب کے اندر پیسہ نہیں ہے، تو دل نے مشورہ دیا کہ عمر امیر المؤمنین ہے، ادھار کر لے، کل دے دینا۔ تو ادھار کرنے لگے، پھر دل کو سمجھایا کہ دل مجھ سے ادھار کروا رہا ہے، پتہ نہیں کل تک کی زندگی ہے یا نہیں ہے، تو ہی ادھار کر لے، وعدہ کرتا ہوں جنت میں بڑا کھلاؤں گا۔ اور یہ کہہ کر واپس آ گئے۔ تو ان لوگوں نے اپنے تمام اسباب، تمام جو چیزیں تھیں وہ اپنی آخرت میں اپنے لیے پیدا کی ہوئی تھی۔ وہ لوگ سمجھتے تھے یہ عارضی گھر ہے، یہ مستقل گھر نہیں ہے، یہاں کی نعمتیں عارضی ہیں، یہاں کا ٹھکانہ عارضی ہے، یہاں کی رہائش عارضی ہے۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی کے اوپر تشریف فرما تھے، عمر رضی اللہ عنہ آ گئے، آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رونے لگ پڑے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر رونے کا سبب کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیصر و کسریٰ اور ان کی سہولتیں یاد آ گئی کہ قیصر و کسریٰ جیسے بادشاہ وہ کافر لوگ ہیں، ان کے پاس کتنی سہولتیں، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کا حال یہ ہے کہ چٹائی نے آپ کے جسم اطہر پر نشان بنا دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ان کی حصے کی نعمتیں ان کو اللہ نے دنیا کے اندر عطا کر دی ہیں، اور ہمارے حصے کی نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے جنت میں رکھی ہوئی۔ ہمیں دنیا کی نعمتوں سے کیا کام؟ یہ وہ پیغمبر ہے جس کی خاطر کائنات پیدا کی گئی، اللہ کی قسم کئی دن فاقے سے گزار دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ہم دونوں جا رہے تھے تو ایک باغ سے گزر ہوا، وہاں چند کھجوریں گری ہوئی تھی درخت سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور اٹھائی اور صاف کر کے کھانے لگے، تو فرمایا عبداللہ یہ کھجور تم بھی کھا لو۔ کہا یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ مجھے تو بھوک لگی ہوئی ہے، 3 دن ہو گئے ہیں اس پیٹ میں کچھ نہیں گیا، اور صاف کر کے کھانے لگے۔ یہ ہمارے نبی کا حال ہے جن کے لیے اللہ کہہ رہے میرے حبیب تو کہہ تو صحیح، میں احد کے پہاڑوں کو سونا بنا کے تیرے ساتھ کر دیتا ہوں، میں جنت سے دسترخوان اتار دیتا ہوں، لیکن وہ فقر و فاقہ والی زندگی کی عارضی زندگی ہے، اس زندگی کا کیا بھروسہ، عارضی زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے، ہم اپنے حصے کی نعمتیں جنت میں پائیں گے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے
کہ ایک دن ہمارے گھر فاقہ تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے ایک یہودی کے ہاں سے کچھ اون لے کر آئی، میں نے بنایا، اور بنانے کے بعد کچھ اجرت ملی، ہم نے کھانا بنایا۔ کھانا بنانے کے بعد جو روٹیاں تقسیم ہوئی، میرے حصے کے اندر ایک روٹی آئی، میں نے اس میں سے آدھی کھائی اور آدھی اس نیت سے بچا لی کہ میں اپنے ابا جی کو دے کر آتی ہوں۔ شاید انہوں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہوگا، وہ آدھی روٹی لی اور ایک گوشت کی جو بوٹی تھی میں نے اس کے اوپر رکھی، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گئی کہ اللہ کے رسول، ہمارے گھر کھانا بنا تھا، میرے حصے میں ایک روٹی آئی تھی، یہ آدھی روٹی میں نے آپ کے لیے رکھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آدھی روٹی لی اور لقمہ منہ میں رکھا اور فرمایا، بیٹی 3 دن ہو گئے ہیں تمہارے ابا نے کچھ نہیں کھایا، 3 دن کے بعد یہ پہلا لقمہ ہے جو تمہارے ابا کے منہ میں جا رہا ہے۔ یہ صحابہ کی حالت تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھوک لگی ہوئے، اتنی قدر سخت بھوک لگی ہوئی کہ مسجد نبوی کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے کہ ابو بکر مسجد نبوی میں ہیں، عمر مسجد نبوی میں ہیں، نکلیں گے تو میں ساتھ گپ شپ شروع کر دوں گا، دروازے تک چلا جاؤں گا، شاید مجھے صلہ مار دیں۔ بھوک لگی ہوئی ہے، ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ باہر آئے تو گپ شپ لگانا شروع کی، دروازے تک پہنچے، ممکن ہے ان کے گھر بھی کچھ نہ ہو، تو انہوں نے سلام لیا اور اندر چلے گئے، واپس آ گئے۔ پھر اتنے میں دیکھا کہ عمر نکلے، ان کے ساتھ چلنا شروع کر دیا، وہ بھی دروازے تک گئے، اندر چلے گئے، واپس آ گئے۔ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو ابو ہریرہ کو دیکھ کر ہنس پڑے، فرمایا، ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہوئی ہے۔ فرمایا، جاؤ میرے گھروں میں پتہ کرو کسی گھر میں کچھ آیا تو نہیں ہے، ایک پیالہ آیا ہوا تھا دودھ کا، کہا لے کر آؤ، اور لے کر آئے۔ فرمایا، ابو ہریرہ اپنے باقی بھائیوں کو بھی بلا کر لاؤ۔ اصحاب صفہ میں جو 300 سے زیادہ تعداد تھی، سبھی کو بلا کر لے آئے۔ کہا، یا رسول، سوچنے لگے کہ یہ ایک پیالہ ہے، شاید میرا گزارا نہ ہوتا، اللہ کے رسول نے سبھی کو بلا لیا، سبھی کو بلا کر لے کے آئے۔ فرمایا، ابو ہریرہ اب ان کو پلانا شروع کرو۔ کہتے ہیں شاید میں پہلے پی لیتا تو کچھ نہ کچھ گھونٹ چلے جاتے ہیں، اب پلانا شروع کروں گا تو پتہ نہیں میرے حصے میں کچھ بچے گا کہ نہیں بچے گا۔ کہتے ہیں میں نے پلانا شروع کیا، ایک نے پیا، خوب پیا، دوسرے نے پیا، پوری کے پوری جماعت نے پی لیا، پیالہ اسی طرح بھرا پڑا ہے۔ پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ اب تم پیو۔ جب میں نے پینا شروع کیا، میں نے کہا، یا رسول اللہ بس، کہا اور پیو۔ میں نے اور پیا، کہا، یا رسول اللہ پیٹ میں درد شروع ہو گئی ہے، اس سے زیادہ نہیں پیا جاتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور وہ پیالہ ختم ہو گیا۔ یہ صحابہ کی زندگی تھی، بڑی مختصر سی زندگی تھی، مختصر سے اسباب رکھے ہوئے تھے، کیونکہ یہ ہمارا گھر ہی نہیں ہے، ٹھکانہ ہی نہیں ہے، یہاں رہنا ہی نہیں ہے، جس گھر کے اندر رہنا ہی نہیں ہے، جو ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، تو کیوں اس گھر کے لیے جو ہے ہم اپنی آخرت کو برباد کریں۔ وہ لوگ اپنا وقت اللہ کی یاد میں صرف کیا کرتے تھے، آج ہمارے 24 گھنٹے وہ دنیا کے اندر صرف ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کے ایک روٹین بنائیں، ایک ترتیب بنائیں۔ اگر میرے 24 گھنٹے ہیں، اس میں سے چند گھنٹے نیند کے، چند گھنٹے کاروبار کے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یہ روزانہ کی ترتیب بنا لیں کہ یہ آدھا گھنٹہ، یہ 1 گھنٹہ آج سے میں اپنے اللہ کے لیے دوں گا، اور اپنے آخرت کے جو میرا گھر ہے، جو میرا ٹھکانہ ہے، اس کو آباد کروں گا۔ وہ 1 گھنٹہ نکالا، عصر کے بعد ہو، مغرب کے بعد ہو، عشاء سونے سے پہلے ہو، تنہائی کے اندر بیٹھ گئے، تسبیح پکڑ لی، آخرت کی فکر شروع کر دی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کی یاد میں، ذکر میں، دعا میں مشغول ہو گئے کہ 24 گھنٹے تو میں نے دنیا کے لیے دیے ہوئے، بچوں کے لیے دیے ہوئے، کاروبار کے لیے دیے ہوئے، یہ 1 گھنٹہ میں آج سے اپنی آخرت کے گھر کے لیے دیا کروں، تاکہ میرا آخرت کا جو گھر ہے وہ بھی تو بنے، وہ بھی تو اچھا ہو۔ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آدھا گھنٹہ جتنا ہو سکے، 20 منٹ 30 منٹ وقت نکالا اور تسبیح پکڑ کر اپنے آخرت کی فکر اور اپنے آخرت کے گھر کی فکر شروع کر دی۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا گھر اچھا کر دیں گے اس سے۔ تو میرے محترم دوستو، اپنی آخرت کی فکر، یہ دنیا عارضی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اس قدر لمبی زندگی ہے کہ یہ دنیا، زمین و آسمان کا جو خلا ہے، یہ رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور ایک دانہ لے کر جائے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دانے ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ وہ آخرت کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، تو لامحدود زندگی ہے، یہ تو ختم ہونے والی عارضی زندگی ہے، اس کی فکر کریں، اس کے لیے وقت نکالیں۔ ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے، غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ فرمایا کہ 40 سال تک وہ ستو پھانکا کرتے تھے، ستو کو پکڑا، گھولتے بھی نہیں تھے کہ اس میں بھی وقت لگتا ہے، ستو کو پھانکا، پانی پی لیا، گزارا کر دیا۔ کسی نے پوچھا، حضرت
اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو، 40 سال ہو گئے ہیں ستو سے گزارا کر رہے ہیں، آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ فرمایا میں نے حساب لگایا ہے کہ یہاں جب کھانا کھانے بیٹھتا ہوں ایک لقمہ چبانے تک 70 دفعہ میں سبحان اللہ کہہ سکتا ہوں، تو کیوں اپنا وقت ضائع کروں؟ میں نے اسی لیے کھانا ہی چھوڑ دیا کہ یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اس کو اپنے آخرت کے لیے قیمتی بنا لوں، اسی لیے ستو سے گزارا کرتا ہوں، جو وقت بچتا ہے وہ اللہ کی یاد میں صرف کر دیتا ہوں۔ تو آج ہمارے پاس جب وقت فالتو ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فلاں کو فون کر دیا ہو، یار تھوڑا ٹائم پاس کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں، ٹی وی لگا کر بیٹھ گئے، چلو تھوڑا ٹائم پاس کر لیتے ہیں، دوست کو بلا لیا بیٹھ گئے، چلو ٹائم پاس کر لیتے ہیں، موبائل نکال کر بیٹھ گئے، گیم کھیل لی، چلو ٹائم پاس کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس ٹائم پاس کرنے کا طریقہ یہ ہے، اور ان لوگوں کے پاس ٹائم نہیں تھا، ٹائم گزارنے کا طریقہ وہ تھا کہ ٹائم جو بچا ہے 2 منٹ 10 منٹ وہ اپنی اللہ کی یاد میں کیوں نہ صرف کر دوں۔ فرمایا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، فرمایا وہ شخص، ان کو جہنم دکھا دی جائے گی، اور جس شخص نے بغاوت کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے، جہنم ان کا ٹھکانہ بن جائے گی جن لوگوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ نوح علیہ السلام نے عمر گزاری، کوئی 1000 سال سے اوپر عمر گزاری، 950 سال تو انہوں نے دین کی محنت کی۔ روایت میں آتا ہے جب نوح علیہ السلام دنیا سے گئے اور اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا، فرمایا نوح تو نے اتنی لمبی عمر گزاری ہے، کیسا پایا اس عمر کو؟ کہا اللہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک گھر کے 2 دروازے تھے، ایک سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا۔ کل قیامت کے دن ہمیں بھی یوں ہی محسوس ہوگا جیسے شاید یہ آدھا دن تھا یا آدھے سے زیادہ تھا۔ ایک عورت آئی نوح علیہ السلام کے پاس کہ میرے بچوں کے لیے دعا کر دیں، بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں۔ کہا بی بی کتنی عمر میں فوت ہوتے ہیں؟ کہا 200 سال 300 سال کی عمر ہوتی ہے، فوت ہو جاتے ہیں۔ میں تو اس پہ رو رہی ہے، ایک امت ایسی آئے گی آخری زمانے کے اندر کہ ان کی کل عمریں 60 سال 70 سال ہوا کریں گی۔ تو وہ بڑی حیران ہوئی، کہا وہ لوگ بھی گھر بنائیں گے؟ کہا ہاں وہ لوگ گھر بھی بنائیں گے، اپنے اہل و عیال کو آباد بھی کریں گے، سارے کام کریں گے۔ تو وہ کہنے لگی اللہ کی قسم اگر میں تب پیدا ہوتی تو یہ عمر میں ایک سجدے کے اندر گزار دیتی۔ تو اس جو اتنی مختصر سی عمر ملی ہوئی ہے اس کے اندر بھی ہم نے اللہ کو بھلا دیا۔ وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأویٰ، جہنم ان کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور دوسرا ان لوگوں کا ذکر کیا، فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اپنے نفس کو گناہ سے روک دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کل قیامت کے دن جنت اس کا ٹھکانہ بن گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس آیت سے تنہائی کے گناہ مراد ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو بسا اوقات ہم گناہ کرتے وقت والد کو دیکھ کر گناہ سے رک جاتے ہیں، ماں کو دیکھ کے گناہ سے رک جاتے ہیں، باپ کو دیکھ کر گناہ سے رک جاتے ہیں، لیکن تنہائی میں جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، والد کا خوف نہ ہو، ماں کا خوف نہ ہو، بھائیوں کا خوف نہ ہو، دوستوں کا خوف نہ ہو، تو اس وقت گناہ کرتے وقت اگر انسان کے دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس لیے گناہ سے رک گیا، فرمائے وہ اس آیت کا مصداق بن گیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ آج میں گناہ پہ قادر ہوں، مجھے میرا والد نہیں دیکھ رہا، مجھے میری اماں نہیں دیکھ رہی، مجھے میرا بھائی نہیں دیکھ رہا، مجھے میری بہنیں نہیں دیکھ رہی، اگر مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ ایک اللہ کی ذات ہے، گناہ پہ قادر ہے، طاقت بھی ہے، وسعت بھی ہے، تنہائی بھی ہے، اور گناہ میسر بھی ہے، آسان بھی ہے، اس کے باوجود اس نے گناہ کو چھوڑ دیا، وہ اس آیت کا مصداق بن گیا، اور جو اس آیت کا مصداق بن گیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ بن گئی۔ کم از کم زندگی کے اندر ایک موقع ہی ایسا پیدا کر لے کہ کل قیامت کے دن اللہ پوچھ لے، ہم کہیں گے اللہ تو نے قرآن کے اندر کہا تھا کہ جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا جنت اس کا ٹھکانہ بن گئی۔ اللہ میں فلاں موقع پر تیرے سے ڈرا تھا، مجھے میری ماں نہیں دیکھ رہی تھی، مجھے میرا بھائی نہیں دیکھ رہا تھا، اللہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا، صرف تیری ذات اور تیرے خوف نے مجھے گناہ سے روک دیا، اللہ میں اس وجہ سے گناہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر
انسان جب گناہ کرنے کے لیے جاتا ہے اور کسی طوائف کے ٹھکانے اور اس کے کوٹھے پہ داخل ہوتا ہے یا کسی غلط مقام اور غلط گھر میں داخل ہوتا ہے تو فطرتی عمل ہے، پہلے دائیں دیکھتا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر بائیں دیکھتا ہے، کوئی ادھر بھی نہیں دیکھ رہا، پیچھے دیکھتا ہے، کوئی ادھر سے بھی نہیں دیکھ رہا۔ کاش اس کی نظریں کبھی اوپر کی طرف اٹھتی کہ ایک ہستی اوپر بھی ہے، وہ تو دیکھ رہی ہے۔ انسان دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ کر داخل ہو جاتا ہے، لیکن اس کی نظریں اوپر نہیں اٹھتی۔ اور اس کی نظریں اوپر اٹھ جائے تو یہ اس آیت کا مصداق بن جائے گا کہ مجھے دائیں سے بھی کوئی نہیں دیکھ رہا، بائیں سے بھی کوئی نہیں دیکھ رہا، ایک ہستی ہے جو مجھے اوپر سے دیکھ رہی ہے، اور کل قیامت کے دن مجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گی اور مجھ سے پوچھے گی کہ میرے بندے تجھے لوگوں سے حیا آ گئی، تجھے اپنے بھائیوں سے حیا آ گئی، تجھے رشتہ داروں سے حیا آ گئی، تجھے مجھ سے حیا نہیں آئی؟ تجھے اتنا بھی خوف محسوس نہ ہوا کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا تھا اور تو گناہ کر بیٹھا؟ فرمائیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ آج رات کی تنہائیوں میں جو گناہ ہو جاتے ہیں، یہ وہی مقام ہے کہ اندھیرا ہے، بند کمرہ ہے، تنہائی کا عالم ہے، گناہ کر رہا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ میرے محترم دوستو، یہ وہی مقام ہے۔ اگر اس وقت انسان گناہ سے رک جائے اس نیت سے کہ نہیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تنہائی اس کو دیکھنے سے مانے نہیں ہے، اور یہ اندھیرا اس کو دیکھنے سے مانے نہیں ہے، یہ دیواریں، یہ بند دروازے اس کو دیکھنے سے مانے نہیں ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس وجہ سے وہ گناہ سے رک گیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کے لیے ٹھکانہ بن گئی۔ آج گناہ تو خود کرنا تو دور کی بات ہے، آج تو بات یہاں تک چل پڑی ہے کہ لوگ اپنے گناہوں پر دوسروں کو گواہ بناتے ہیں اور مزید گناہ کو شیئر کرتے ہیں۔ ذرا آپ سوچیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس نے خود گناہ کا کوئی کام دیکھا، چلے وہ گناہ اس کی ذات تک محدود ہے، اللہ اور اس کے درمیان ہے، وہ توبہ کر لے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن ایک انسان نے خود بھی دیکھا، پھر اپنے دوستوں کو بھی بھیج دیا، 10 15 20 یا کسی گروپ کے اندر وہ گناہ کا کوئی فعل، کوئی کام، کوئی بات اس نے دوسروں کو بھی بتا دی، ان تک پہنچا دی، 10 لوگوں تک پہنچائی، 10 آدمیوں کا گناہ اس کے سر پڑ گیا۔ پھر ان 10 نے مزید 10 لوگوں کو بتائی، ان 10 کا گناہ بھی ان 10 پر بھی پڑا، اور ان 10 کا گناہ پھر ان پہ پڑا۔ یہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا، جب تک وہ گناہ آگے شیئر ہوتا رہے گا، اس کو اس گناہ کی سزا ملتی رہے گی، اس کے کھاتے میں ڈلتا رہے گا۔ جب تک وہ گناہ آگے چلتا جائے گا، اس کے کھاتے کے اندر وہ گناہ ڈلتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے اپنے گناہوں پر کبھی کسی کو گواہ نہ بنائیں، اور اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو خدا کے لیے اس کو دوسروں کے درمیان نہ بھیجیں، شیئر نہ کریں، تاکہ میرا فعل میری ذات تک ہے، میں کیوں دوسروں کو پہنچا کر اپنے گناہوں پر گواہ بناؤں اور کل قیامت کے دن میں ان کا بھی جواب دوں۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا۔ آگے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کفار آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ حضور سے کہا کرتے تھے کہ آپ قیامت کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا، وہ کب آئے گی؟ ہم انتظار کر رہے ہیں، کب آئے گی؟ تو اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن الساعۃ، یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کہ وہ کب واقع ہوگی۔ ان کو کہہ دو فیما انت من ذکراہا، تمہیں اس کے آنے سے کیا کام، جب وہ آئے گی وہ آ جائے گی، تم صرف اتنا یاد رکھو کہ قیامت نے آنا ہے اور اس نے واقع ہونا ہے۔ الی ربک منتہاہا، وہ کب آئے گی اس کا علم تمہارے اللہ کو ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، آپ کا کام ہے صرف ان کو ڈرانا، اور کن کو ڈرانا؟ جو اللہ سے خوف رکھتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کو ڈراتے رہیے۔ جو نہیں ڈرتے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ان تک پیغام پہنچا دیا، اتنا کافی ہے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، فرمایا کہ قیامت کے دن جب وہ یہ ساری صورتحال دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ ہم تو دنیا کے اندر نہیں ٹھہرے مگر ایک صبح یا ایک شام۔ قیامت کا ایک دن جتنا لمبا ہوگا اس حساب سے دنیا کی زندگی کے بارے میں وہ کیا کہیں گے کہ ہم دنیا کے اندر ایک صبح رہے ہیں یا ایک شام رہے ہیں، اس سے زیادہ مدت ہم نہیں رہے۔
تو جب کل قیامت کے دن ہم نے یہ کہنا ہے کہ ہم ایک صبح رہے ہیں یا ایک شام رہے ہیں، تو ایک صبح اور ایک شام کے لیے اپنی آخرت کی زندگی کو کیوں برباد کریں؟ آج موقع ہے، آج وقت ہے، آج اس وقت کو غنیمت سمجھیں۔ اللہ کی قسم کل وقت نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے دو چیزوں سے بڑا ڈر محسوس ہوتا ہے، ایک لمبی امیدیں اور دوسرا خواہشات، کہ لمبی امیدیں آخرت کو فراموش کر دیتی ہیں اور خواہشات حق کو دور کر دیتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد یوں زمین کے اوپر یوں گول دائرہ بنایا، گول دائرہ بنانے کے بعد پھر اس کے درمیان میں ایک نقطہ بنایا، پھر اس ایک نقطے سے ایک لکیر کھینچی جو گول دائرے سے باہر آ گئی، پھر اس کے آس پاس چھوٹی چھوٹی یوں لکیریں نکالی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ گول جو دائرہ ہے یہ انسان کی زندگی ہے، اور یہ جو میں نے بیچ کے اندر ایک نقطہ لگایا ہے یہ انسان ہے، اور اس سے یہ جو لکیر اس دائرے تک آئی اور دائرے سے باہر جا رہی ہے، فرمایا یہ اس کی خواہشات ہے۔ انسان یہاں سے دوڑنا شروع کرتا ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے کہ میں یہ اپنی خواہش کے تکمیل تک چلا جاؤں، اس دائرے سے باہر آنا چاہتا ہے، اس کی خواہشیں اتنی لمبی ہیں، اور یہ آس پاس چھوٹی چھوٹی جو لکیریں ہیں یہ انسان پر مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں۔ ایک سے جان چھڑاتا ہے، دوسری پکڑ لیتی ہے، بیماری سے چھڑایا، فقر نے پکڑ لیا، فقر سے چھڑایا، بیماری نے پکڑ لیا۔ فرمایا کہ انسان اس دائرے سے باہر جانا چاہتا ہے، لیکن دوڑتا 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 جب دائرے پہ آتا ہے تو یہاں آ کر موت اس کا کام تمام کر دیتی ہے، اور اس کی خواہشیں وہیں پر دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے مرے ارماں پر کم نکلے۔ انسان ایک خواہش پوری کرتا ہے، کہتا ہے اگلی بھی پوری ہو جائے، نہ پوری ہوئی میری جان نکل جائے گی، میں یہ خواہش کسی طریقے سے پوری کر دوں۔ وہ پوری کرتا ہے، ساتھ دوسری شروع ہو جاتی ہے، ساتھ تیسری شروع ہو جاتی ہے، یوں کرتے کرتے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ یہ عارضی زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے، اس کے لیے اپنے آخرت کو تباہ نہ کریں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، روزانہ کی ترتیب بنا لیں کہ 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ ایک معمول بنا لیں کہ ہم نے وہ اللہ کے لیے دینا ہے۔ اس 1 گھنٹے کے اندر میں دنیا کا کوئی کام نہیں کروں گا، میں اس کو صرف صرف کروں گا اپنی آخرت کے لیے۔ اس کے اندر بیٹھ کر توبہ، استغفار، ذکر و اذکار اور اللہ کی یاد میں وہ 1 گھنٹہ صرف کرنا، قرآن کی تلاوت میں، نمازوں کی پابندی کرنا، انشاءاللہ اس سے ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ فرمایا جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے قیام، اس کی آخرت میں، اس کے جنت میں اس کے لیے ایک درخت بنا دیا جاتا ہے۔ وہ اتنا بڑا درخت ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا 1000 سال تک اس کے ارد گرد بھاگتا رہے، اس کے تھنے کو ختم نہ کر سکے۔ اتنا لمبا اور اتنا چوڑا ایک درخت ایک دفعہ سبحان اللہ پر لگا دیا جاتا ہے۔ ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے، ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، اللہ نے ان کو ایک کشف کی صورت میں دکھایا، انکشاف ہوا کہ قبر کے اندر ایک شخص بیٹھا وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو ان بزرگوں نے جب اسے دیکھا کہ قبر کے اندر بھی بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو کہا سبحان اللہ۔ تو وہ قبر سے وہ مردہ گویا ہوا کہا کہ میں جو یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں اور اتنے سالوں سے کر رہا ہوں اور آئندہ بھی کروں گا، یہ سارا کے سارا تو لے لے، اور تو نے جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہا ہے اس کا ثواب مجھے دے دے۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ آپ ایک دفعہ سبحان اللہ پر کیوں، میں نے تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہا ہے، اس کے بدلے میں آپ مجھے قرآن کا جتنا بھی ثواب ہے وہ دے رہے ہیں۔ فرمایا جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں ہمارے اعمال کا اجر ملتا ہے، آپ نے سبحان اللہ کہا اس کا اجر دیا جائے گا۔ یہ آنکھ جب بند ہو گئی پھر یہ قرآن پڑھنا، سبحان اللہ کہنا، اس پہ اجر ختم ہو گیا۔ اب میں پڑھ تو رہا ہوں، اس پر مجھے اجر نہیں ہے، صرف میری عادت ہے، لیکن آپ نے زندگی کے اندر جو پڑھا ہے اس پر آپ کو اللہ کے ہاں اجر ملے گا۔ تو یہ آپ کا سبحان اللہ میرا یہاں قرآن بیٹھ کر پڑھنے سے بھی بہتر ہے، کیونکہ یہاں یہ عادت بن چکی ہے، اس پر اجر نہیں ہے۔ اور آپ نے جو سبحان اللہ کہا، کیونکہ آپ ابھی زندہ ہیں، اس پر آپ کو اللہ کے ہاں اجر ملے گا۔ تو ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی حیات ہیں، ابھی امید ہے، اسی لیے میرے محترم دوستو اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔